ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تحزن ان اللہ معانا. غمگین مت ہو، مت گھبرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد رکھتا ہے. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کو تو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے. کفار مکہ 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں گلی کوچوں کو چھان مارا انہوں نے، یہاں تک کہ غار ثور تک جا پہنچے. کبھی آپ گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ اتنی مشقت کے بعد آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور دشمنی کی شدت اور مال کی لالچ بھی جان لیجئے کہ کس قدر تلاش کیا انہوں نے کہ وہاں پہاڑی پر بھی پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں تک پہنچ گئے. تو جب پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان میں سے کوئی جو غار کے سامنے کھڑے ہیں اپنے گھٹنے کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، کیونکہ غار کے اندر سے اگر دیکھیے تو سامنے آدمی کھڑا ہو تو اس کے گھٹنے تک وہ دکھتا ہے، اوپر کیسا نہیں دکھتا ہے. تو اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی جھک کر کے دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا. پر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا تھا اس کو اطمینان تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا ہوں، ہمارا نگراں محافظ وہی ہے. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. مت گھبرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. بخاری کی روایت ہے، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ایک تو میں ہوں، ایک تو ہے، اور ہمارا تیسرا اللہ ہے. تو جب اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں معیت خاصہ حاصل ہے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے، پوری دنیا کی انسانیت ایک طرف ہو جائے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ زخم پہنچائے اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے لکھا نہ ہو تو کوئی ہمیں اور آپ کو زخم نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچانا لکھا ہو تو پوری کائنات بچانے کے لیے آئے تو ہمیں اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ تکلیف ہمیں اور آپ کو آ ہی کر رہے گی. تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑیں، اللہ والا بنیں، تقوی و پرہیزگاری اپنے اندر لائیں، قوت ایمانی لائیں، صحیح مومن بن کر کے رہیں، صحیح مسلمان بن کر کے رہیں. دنیا آج ہمیں بے عزت کر رہی ہے اور دنیا آج ہمیں اور آپ کو دنیا سے نکالا دینے کے در پہ ہے، ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم لوگ تو سچے مومن تھے ہی نہیں، تو پھر ہم نے دنیا کی ہوئی نہ آخرت کی ہوئی. لہذا جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی تکالیف آئیں، جتنی بھی دشواری راستے میں پیش آئے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گھبرائیں اس وقت جب ہم سچے مومن نہ ہوں، ہم گھبرائیں اس وقت جب ہم سچے مسلمان نہ ہوں. ہم سچا ایمان، سچا اسلام اپنے اندر لائیں، اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی فتنہ سے مولا بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.